لیکن ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی اپنے بڑے پر انگلی اٹھائیں۔ آپ نے کیا دین کو سیاست سمجھ لیا ہے؟ کیا صحابہ کرام کو منسٹر سمجھا ہے کیا تم نے کہ جو چاہو گے تنقید کر دو، جو چاہو کچھ بھی لکھ دو، چلے گا؟ ایمان ختم ہو جائے گا، اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاؤ گے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف چہرے کو پھیر لینے کا نام نیکی نہیں ہے۔ ولکن البر من آمن باللہ، اب نیکی کیا ہے اللہ بتا رہا ہے، وہ تفصیل ہے کیا کیا ہے، لیکن یہ بات تو اس آیت کریمہ سے ہمیں میسج ملا کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کا تعین کر دینا، مقرر کر دینا، اس کا نام نیکی نہیں ہے۔ ہم جسے اچھا سمجھے وہی اچھا ہے، یا ہم جسے برا جانے وہ برا ہے۔ جو چیز ہماری نگاہ میں صحیح ہو وہ نیکی ہو گئی، اور جسے ہم برا سمجھ لیں وہ برائی ہو گئی۔ دین، مذہب، اسلام کسی کی مرضی پر نربھر نہیں ہے۔ شریعت کسی کی مرضی اور منشا کا نام نہیں ہے، اللہ کی مشیت اور رسول کی طبیعت کا نام شریعت ہے۔ اللہ کی مشیت اور رسول کی طبیعت، کیا مطلب؟ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا، مگر نبی نے کسی خاص آدمی کے لیے جائز قرار دے دیا۔ نبی کو اختیار ہے، جائز قرار دے دیا، مگر وہ پرٹیکولر ایک آدمی کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ اس کو قانون بنا دیا گیا۔ قانون الگ ہے، رعایت الگ ہے۔ قانون یہی ہے کہ 302 کرو گے اندر جاؤ گے، اور رعایت یہ ہے بیٹا گھوم لے اجین تک، بعد میں دیکھا جائے گا، یہ رعایت ہے۔ مگر قانون یہ ہے کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو اس کی سزا ہے۔ تو قانون سب کے لیے سمان ہوتا ہے نا، مگر رعایت سب کے لیے نہیں ہوتی، کسی کسی کے لیے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، اچھا صحابی بھی عجیب تھے واقعی میں، ابھی صحابہ کا ہی ذکر چل رہا تھا، اور آج کل لوگ اتنا جری اور بے باک اور نڈر اور بے خوف ہو گئے ہیں کہ صحابہ کی شان میں بھی انڈ سنڈ الٹی سیدھی باتیں لکھنا شروع کر دیا۔ جنہیں کھڑے ہو کر استنجا کرنے اور ڈھیلا لینے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، وہ صحابہ پہ طنز کر رہے ہیں۔ خیر، غلطی ان کی نہیں، ان کے ماں باپ کی ہے جو ناجائز اولادیں پیدا کر دی، کہ جو صحابہ اور اہل بیت اطہار پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ میں وہ سب لفڑے میں پڑھنا بھی نہیں، نہ میں بولتا ہوں۔ جب بڑے بڑے علماء اس میں بول رہے تو ہم جیسے کیا بول سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہم تو پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے لوگ ہیں، اور ہمیں یہ ہمت بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی لب کشائی کر سکیں یا کچھ کہہ سکیں۔ بڑے بڑے علماء اس مسئلے میں پڑے ہیں، اور وہ مسئلے کا حل انشاءاللہ آ جائے گا، لیکن ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی اپنے بڑے پر انگلی اٹھائیں۔ آپ نے کیا دین کو سیاست سمجھ لیا ہے؟ کیا صحابہ کرام کو منسٹر سمجھا ہے کیا تم نے کہ جو چاہو گے تنقید کر دو، جو چاہو کچھ بھی لکھ دو، چلے گا؟
ایمان ختم ہو جائے گا، اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاؤ گے. اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا اللہ 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 اللہ. صحابی میرے صحابہ کے بارے میں زبان سے کچھ کہنے میں، قلم سے کچھ لکھنے میں احتیاط کرو. یہ میرے صحابہ ہیں. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی. اور یہ آج 14 صدی کی ناجائز اولادیں مفتیان فیس بک کے جاہل مفتی اور سوشل میڈیا کے بڑے علامہ لوگ بیٹھ کے کمنٹس کر رہے. شرم نہیں آتی؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ. صحابہ کے بارے میں لکھنے میں تجھے کس نے حق دے دیا ہے؟ صحابہ کے بارے میں یا کسی اہل بیت کے بارے میں لکھنے کا تجھے کیا ادھیکار ہے؟ لیکن نسلیں بگڑ چکی ہیں، نسلیں ہاتھ سے نکل چکی ہیں. جائز و ناجائز کی حدیں ہم نے کیا پار کریں کہ نسلیں حرام ہو گئی. حرام لقمہ کیا کھانے لگا کہ حرام اولادیں پیدا ہونے لگی، اور آج اس کا اثر دکھائی دے رہا ہے. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے کا ہمیں کوئی ادھیکار نہیں. صحابی ہیں بھائی، صحابی. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے مسئلہ پوچھنے. اچھا، صحابی بھی اپنی مرضی سے نبی کے دور کے تھے، اور اس دور کے تھے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سارے زمانے میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. اس دور کے صحابہ جن کا زمانہ بہترین زمانہ ہو، جو نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہو، جن کے سامنے وحی الہی نازل ہو، جن کی شان میں آیتیں نازل ہو رہی ہوں، وہ صحابی کیا مرتبہ، کیا درجہ، کیا مقام. اگر چاہتے تو خود ہی مسئلہ نکال لیتے نا. نکال سکتے تھے کہ نہیں؟ جسے آج کل لوگ نکال لیں. وہ صحابی بھی آئے، لیکن آج کل لوگ اپنی مرضی سے نکال لیتے ہیں. جاہل مفتیوں سے پوچھتے ہیں، اور فیس بک پہ بیٹھے ہوئے جاہل گواروں سے پوچھتے ہیں مسئلہ. ابے مسئلہ مفتی بتائے گا کہ یہ گوار بتائے گا؟ مسئلہ مفتی صاحب یا عالم دین بتائیں گے، یا یہ سڑک چھاپ آدمی تجھے مسئلہ بتائے گا؟ لیکن جیسی روح ویسے فرشتے. جاہل ہیں تو جاہلوں سے پوچھ رہے ہیں، اور جاہل جواب بھی دے رہے ہیں. لیکن صحابی تھے، ان کے کردار سے ہمیں سبق لینا ہے نا. کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا، سیدھے حضور کے پاس آئے. یا رسول اللہ، ایک مسئلہ ہے، سمجھنا چاہتا ہوں. کیا بولو؟ کہ یا رسول اللہ، بقرعید آ رہی ہے. میں اسی لیے بیان بھی کر رہا ہوں کہ بقرعید آ رہی ہے. بقرعید آ رہی ہے، لوگ قربانی کریں گے، اور اے اللہ کے رسول، قربانی کرنے کا جذبہ تو میرے اندر بھی بہت ہے، میں بھی چاہتا ہوں قربانی کروں، لیکن اتنا پیسہ نہیں کہ میں جانور خریدوں. اور میں نے جو پالا پوسا، جس کو میرے گھر میں جو بکرا پلا ہے، اس کی عمر 6 مہینہ ہے. کتنے مہینے؟ 6 مہینے. یا رسول اللہ، میں کیا کروں، جبکہ بکری کی عمر تو 1 سال ہونی چاہیے، 1 سال کا ہونا چاہیے. اور جذبہ میرے اندر اتنا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں بھی قربانی کروں، لیکن بکری کی عمر 6 مہینے کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب کے لیے 1 سال، تیرے لیے 6 مہینے کی قربانی بھی جائز. جا کر دے، اللہ قبول کرے گا. یعنی جو اللہ نے بیان کیا وہ شریعت، وہ اللہ کی مشیت، اور نبی نے جس کو چھوٹ دے دی وہ نبی کی طبیعت. تو اللہ کی مشیت اور نبی کی طبیعت کا نام شریعت ہے، تمہاری طبیعت کا نام شریعت نہیں ہے.